28واں پارہ ہے سورۃ المنافقون، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو منافق ہے زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق لوگ اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں اپنی زبان سے یہ اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا کے رکھا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے کہ جی ہم اسلام قبول کر سکے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سچے ہیں اپنے اسلام کے اندر، ہم تمہارے ساتھ مخلص ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بھی اور اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ جب نئے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے منافقین کا جو پردہ تھا وہ چاک کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا تھا۔ کل یہ بات گزر گئی کہ اصل میں اس سورت کا جو نزول تھا اس کا واقعہ بھی یہی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر غزوہ بنی المصطلق میں تھے، اور اس دوران ایک انصاری اور ایک مہاجر کا آپس میں کچھ مسئلہ آیا، اور وہ دونوں آپس میں اس درجے آگے چلے گئے کہ ایک نے دوسرے کے سر کو مارا اور زخمی کر دیا۔ تو چونکہ مہاجر نے انصاری کو زخمی کیا ہوا تھا، تو انصاری نے اپنے انصار کو بلایا، یا للانصار، انصار جمع ہو گئے۔ مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجروں کو بلایا، اس سے مہاجرین جمع ہو گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم زمانے جاہلیت کی پکار رہے ہو؟ تم لوگوں نے وہ آوازیں دوبارہ بلند کر دی جو لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے۔ یہ نعرے لگانا قومیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعصب کے نعرے ہیں، اس سے آپس میں اختلافات پیدا ہو جائے، پھوٹ پڑتے ہیں، یہ ناجائز خون کے بہانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تم سب مسلمان ہو اور اسلام والے سارے بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبودار نعرے ہیں، آج اللہ معاف کر لے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے درمیان دوبارہ یہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ کہیں صبح کے بنیاد پر نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، او جی فلاں صوبے والا، فلاں صوبے والا، کہیں قوموں کی بنیاد پر، کہیں ملکوں کی بنیاد پر یہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ مختلف قسم کی چیزوں کو بنیاد بنا کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے مسلمان کو، حالانکہ یہ مزاج نہیں مسلمان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نعروں کی حوصلہ شکنی کی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تعصب کے نعرے اور یہ بدبودار نعرے ہیں، اس طرح کے نعروں سے باز آ جاؤ۔ بہرحال انصار میں سے یہ جو منافقین تھے یہ بھی مدینہ کے پرانے رہائشی تھے، باشندے تھے، تو اور یہ ظاہر کے اعتبار سے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو ان لوگوں نے، ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو ان کے بندے نے یعنی مہاجر نے ہمارے بندے کو مارا ہوا ہے، ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ان مہاجرین نعوذ باللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے اور صحابہ خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ ثانیہ عمر رضی اللہ، اس جیسے لوگ سب کے بارے میں کہنے لگے یہ جو مہاجر ذلیل لوگ ہیں ان کو ہم مدینہ سے نکالیں گے۔ اب ایک زید بن ارقم رضی اللہ صحابی رسول، عمر اتنی نہیں تھی ان کی، انہوں نے یہ بات سنی، اپنے چچا کو بتا دی اور چچا نے جا کے حضور کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا، تم نے اس طرح کی بات کہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر کہ نہیں جی میں نے اس طرح باتیں نہیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، بھائی تم لوگوں نے ایک بندے کے بارے میں ایسی بات کی جو اس نے نہیں کی ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرما دی، آیت نازل فرما دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جس نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی تھی اور اس نے حضور کو بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے خوشی کا اظہار کر سکے اور خوشی کی وجہ سے ان کے کان کو پکڑا اور مروڑا اور مسکرا فرما گئے۔ تو یہ منافقین تھے، جب ان کا عمومی طور پر ان کو خوف یہ ہوتا تھا کہ ہم جو شرارت اور خیانت کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پردہ ہمارا چاک کیا جائے اور اللہ کے رسول کو بتایا جائے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ نے ان کی شرارت کو ظاہر کر دیا۔ تو لوگ کہتے تھے ان کو، مسلمان کہتے او بھائی چلو تم نے غلطی کی ہے، شرارت کی ہے، خیانت تو کی ہے، لیکن اب آؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول سے معافی مانگو، ان سے دعا کی درخواست کر لو۔ جب اللہ کے رسول آپ کے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اب یہ اس درجے بدبخت لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے بھی آگے جانے کے تیار نہیں ہوتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، بعض رک جاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو بیچارے چاہتے کہ اللہ کے رسول کسی طریقے سے ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 25 مرتبہ میرے لیے دعا کی، اور اللہ کے رسول کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، یہ 10 سال کا بچہ تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، چھوٹا بچہ تھا۔ اس کی امی حضور کے لیے کوئی گفٹ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کے استقبال میں نکل کے، کوئی لوگ مختلف قسم کے پھول پیش کر رہے، گلدستے پیش کرتے رہتے ہیں جب کوئی بندہ آتا ہے، مہمان آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لا رہے ہیں، لوگ نکلے ہیں استقبال میں اور گفٹ پیش کر، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کی امی نے اس کو گود میں اٹھا کے اپنے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا، اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں، میرا یہ بیٹا ہے، آپ اس کو قبول کیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کسی کو بلائیں گے تو یہ جا کے بلائے گا۔ اب یہ 10 سال حضور کی خدمت کا جو خادم رسول ہے یہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی امی نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 دعائیں دی تھی، اللہ اس کی عمر میں برکت نصیب فرما، اللہ اس کے مال میں برکت نصیب فرما، اللہ اس کی اولاد میں برکت نصیب فرما، اللہ اس کو جنت نصیب فرما۔ عمر اللہ پاک نے عطا فرما دی، اولاد اللہ نے عطا فرما، اپنے ہاتھوں سے کئی پوتوں اور پوتیوں کو اور نوازوں اور نوازیوں کو فرماتے اپنے ہاتھ سے میں نے دفنا دیا ہے، اور مال میں اللہ نے برکت اتنا عطا فرمایا، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت، فرماتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دے رہا ہے۔ تو فرمایا 3 دعائیں تو میں نے دیکھی، اللہ نے قبول فرمایا، انشاءاللہ جنت کی دعا بھی اللہ قبول فرمائے۔ تو اللہ کے رسول کے مخلص صحابہ وہ تو اللہ کے رسول کی دعا کے لیے ہر وقت پیاسے رہتے تھے، کوئی موقع اللہ کے رسول ہمارے دعا کر لے، اللہ اکبر، وہ تو چاہتے ہی تھے اتنا حضور کے ساتھ محبت اور تعلق، عقیدت۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ملی، کہیں سے آئی، اور وہ چادر حضور کی ضرورت بھی تھی، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول بڑی پیاری چادر ہے، بڑی اچھی چادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں بالکل اچھی چادر ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے دے دیں۔ صحابہ نے اس کو کہا وہ بھائی کیا کرے، اللہ کے رسول کو چادر ملی ہے اور ضرورت بھی اللہ کے، اور آپ چادر اس کے مانگ رہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی لا نہیں کہا، کبھی نہ نہیں کہا کسی کو، فوراً وہ چادر ان کو عطا فرمایا۔ اس بندے نے کہا بھائی بات یہ ہے، مجھے تو اور کوئی مسئلہ نہیں، میں جانتا ہوں اللہ کے رسول ان کو ضرورت بھی ہے، لیکن میری اپنی چاہت یہ ہے میں مر جاؤں اور میرا کفن یہ چادر بن جائے تو میں کبھی قبر کا عذاب کا سامنا نہیں کروں گا، مجھے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اتنا اعتماد، اتنا ایسے، لیکن یہ منافق اس درجے حضور کے ساتھ بغض رکھنے والے، دل میں کفر چھپا کے کوئی معاملہ کسی صورت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی نہیں کی، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو سب سے سخت عذاب جہنم میں مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے او بھائی تم آ جاؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش طلب کر لے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے تاکہ تمہاری یہ کوتاہیاں اور یہ خیانتیں اور یہ شرارتیں اللہ معاف فرما دے،
لووا رؤوسهم، یہ اپنے سر موڑ لیتے ہیں، ورأیت منافقین کو دیکھ لیتے ہیں، یسدون، یہ رک جاتے ہیں، وہم مستکبرون، یہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول کی دعا کے اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس آتے اور آپ ان کے لیے دعا مانگتے، اللہ کے ہمیں دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان کے دلوں کے اندر کینہ، بغض اور حسد، اور ان کے پیغمبر کے ساتھ دشمنی اور اسلام کے ساتھ دشمنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کا ان کے لیے دعا مانگنا نہ مانگنا، استغفار کرنا نہ کرنا یہ برابر ہے، چاہے آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے بخشش طلب نہ کریں، ان کی حق میں برابر ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر چکے اور مہاجرین صحابہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر چکے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے انصار کے ذمے لگا رکھا تھا کہ مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر چلو اور ان کی ضروریات، ان کے اخراجات جتنے بھی ہیں آپ اپنے مال میں سے ان کا حصہ بناؤ۔ انہوں نے بہت بڑی قربانی کی ہے، اللہ اس کے رسول کے واسطے اپنا وطن قربان کر چکے، اپنی زمینیں جائیدادیں اور اپنے کاروبار قربان کر چکے ہیں، لہذا اب مدینہ کے اندر تم لوگ ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرو اور ان کو ساتھ رکھو۔ تو یہ جو مدینہ والے تھے یہ مہاجرین پر خرچ کرتے تھے۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا تو منافقین کے سردار نے کہا اوہو ہم نے ایسے ہی ان کا بوجھ اٹھا کے رکھا ہوا ہے، بس اس کے بعد ہم نے ان پر خرچہ بند کرنا ہے، ہم نے ان پر خرچ ہی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے پاس جتنے لوگ ہیں یہ مہاجر، ان پر خرچ کرنا بند کر دو، نہ خرچ کرو ان لوگوں پر، حتی ینفذوا، یہاں تک کہ یہ یہاں سے لوٹ جائے اور یہاں سے نکل جائے، بکھر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب لوگ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم بند کر لو خرچے اللہ اس کے رسول پر، تمہارے مال کے اللہ کوئی محتاج نہیں، تمہارے مال کے اللہ کے رسول کوئی محتاج نہیں، تمہارے مال کے اللہ کے رسول کے صحابہ کوئی محتاج نہیں، اللہ کے پاس مال کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان پر ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں پکے ہیں کہ کچے ہیں، اور یہ لوگ ماشاءاللہ اپنے ثبوت دے چکے ہیں پکا ہونے کا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تم کیسے کہہ رہے کہ خرچ نہ کر لو، اللہ کے پاس خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، آج بھی دنیا کے اندر اپنی ذات کے لوگ لاکھوں کروڑوں استعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے مال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں خرچ کروں گا تو یہ سب کچھ بنے گا، میں خرچ نہ کروں تو کوئی نہیں بنا سکے گا۔ نہیں، اللہ کو کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ منافق واقعی یہ بات کہہ چکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ کے نعوذ باللہ کہ ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ واقعی ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے اور یہ جھوٹے قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں اس بندے کا سر کاٹنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو، پھر لوگ کہیں گے، پروپیگنڈا کریں گے کہ اللہ کا رسول اپنے بندوں کو مار رہا ہے، کیونکہ ظاہر کے اعتبار سے ظالم کلمہ پڑھنے والا تھا اور دل میں کفر چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو پھر لوگ کہیں گے کہ اللہ کا رسول اپنے بندوں کو مار رہا ہے۔ لوگوں کے اندر غلط پروپیگنڈا پھیلنے کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری طرف اس کے بیٹے کو پتہ چلا، اس کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اس منافق کا اپنا نام تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، اور اس کے بیٹے کا نام اللہ کے رسول نے عبداللہ رکھا جب وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو عبداللہ کو پتہ چلا، بیٹے کو پتہ چلا میرے ابو نے یہ بات کی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اپنے ابو کا کام تمام کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ بیٹا،
اس طرح نہ کرو، چھوڑ دو، خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے باز آ گیا، لیکن پھر بھی دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت والد کے مقابلے میں زیادہ، اللہ کی محبت اپنے والد کے مقابلے میں زیادہ۔ وہ اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے مقابل میں والد آئے، اگر والد اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، نافرمان ہے، برداشت نہیں کر رہا، اس لیے مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں اپنے والد کو پکڑ لیا اور تلوار سونت لی اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے پیغمبر کو ذلیل کہہ دیا ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کو ذلیل کہہ دیا ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہہ دیا ہے، اپنے اس قول سے رجوع کر لو اور کہہ دو کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کا رسول عزت والا، اللہ کے رسول کے صحابہ عزت والے۔ اگر نہیں تیار اس کے لیے، یہ تلوار دیکھ لو، میں آپ کا کام تمام کرنے والا ہوں۔ باپ نے دیکھا میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کہہ دیا کہ ہاں میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول اور صحابہ وہ معزز لوگ تھے، اس پر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے رسول کو ذلیل کہنے والے، اللہ کے رسول کے صحابہ کو ذلیل کہنے والے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ آج کا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنی ذات میں بےغیرتی برداشت نہیں کر رہا، اپنے باپ کے بارے میں کوئی کمزوری برداشت نہیں کر رہا، اپنے خاندان میں کوئی کمزوری برداشت نہیں کر رہا۔ میرے خاندان کو کوئی غلط لفظ منسوب کر لے اور میرے والد اور میری والدہ اور میرے چچو اور میرے ماموں کو کوئی غلط لفظ منسوب کر لے تو میں برداشت نہیں کر رہا۔ آج اللہ کے رسول کے گستاخیاں ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خاتم النبی کے واسطے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر امام الانبیاء کا لقب مل گیا ہے، اس علاقے کے اندر غیر ایک محنت کر رہے ہیں اور وہاں اس علاقے کی دفاع کرنے والے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور مسلمان اس کو غیرتی نہیں سمجھ رہا ہے، الٹا عجیب تعبیرات کر رہا ہے جی، اور جی یہ ان کی بے دینی کی وجہ سے ان پر یہ حالات آئے ہوئے ہیں اور یہ فلان چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ ہمیں تو اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اس جگہ کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑھ کر فخر کا ذریعہ، اسی مسجد کے اندر اللہ کے رسول نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی ہے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء اس مسجد کی وجہ سے بن گئے ہیں۔ اس مسجد سے محبت اللہ کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہے، حالانکہ اللہ خود اپنے پیغمبر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اور ان کی مدد کرتے ہوئے خود کافر کا جواب خود دے رہے ہیں، تم نے میرے پیغمبر کو ذلیل کہہ دیا اور میرے پیغمبر کے صحابہ کو ذلیل کہہ دیا ہے، سنو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ عزت والے، عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے۔ قیامت تک آنے والا جو ایمان میں پختہ ہوگا اللہ اس کو عزت دے کر چلے گا، اور جو دنیا کے اندر ایمان میں کمزوری کرے گا وہ ذلیل بنتا چلے گا۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو دنیا کے اندر اگر ذلیل سمجھ رہا ہے، یہ دنیا کے پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا کی حکومت اور ڈگریوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا کی سہولتوں اور راحتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سارا سامان کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان میں کمزوری کی وجہ سے ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اب جب اللہ براہ راست دفاع میں لگ گئے ہیں، اپنے رسول کی عزت کے دفاع میں لگے ہوئے، ہمیں بطریق کی اولا اپنے اللہ کے رسول کے دفاع میں لگنا چاہیے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے دفاع میں لگنا چاہیے، اور ایمان والوں کے دفاع میں، نہ کہ ایمان والوں کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے، نہ کہ ایمان والوں کے ناجائز خون کے بہانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے رسول نے جن غلط نعروں سے ہمیں منع کیا ہوا ہے، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے جو منع کیا ہے، ان نعروں سے ہم خود بھی باز رہے، اوروں کو بھی باز رکھے۔ پارٹیوں کے نام پہ نعرے بلند کر لینا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھ لینا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جا رہا ہے تعالوا تم آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کر لے، لووا رؤوسہم، یہ اپنے سر موڑ لیتے ہیں،
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رک جاتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ، برابر ہے ان کے لیے آپ ان کے لیے بخشش طلب کر لیں، ام لم تستغفر لهم، یا بخشش طلب نہ کر لے، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں کریں گے، ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، یقین اللہ جل شانہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم خرچ نہ کر لو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ یہ سارے لوٹ جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم واپس لوٹ جائیں مدینہ منورہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ضرور ضرور نکالیں گے اس کے عزت والے لوگ اس سے ذلیل لوگوں کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔